اصل میں بات کیا ہے کہ ہمارا دین کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کس چیز کے اوپر بیس ہے ہمارے دین کی، یہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان کی اپنی ذات کی بہتری۔ اٹس ناٹ اباؤٹ ادرس، اٹس اباؤٹ یو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ پڑھ کر دوسروں کو درست کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ جس وقت ہم درست ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے آس پاس کا ماحول سلولی اینڈ گریجولی اسی طرح مولڈ ہونے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح شیپ ہو جاتا ہے جس طرح ہم اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی بہتری نہیں کرتے اور دوسروں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ٹیڑھا کام ہوتا ہے وہ مزید ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ یعنی آپ ایسے سوچیں کہ جیسے خدا نخواستہ ہمارے گھر میں گند مچائے اور ہم ہورڈ کر رہے ہیں چیزیں، اور ہماری بدبو گھر کی باہر جا رہی ہے، گھر کے باہر بھی گند اندر بھی گند، اور آپ لوگوں کو باہر کھڑے ہو کے درس دے رہے ہیں کہ صفائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو ہوش نہیں ہے کہ صفائی کرنی ہے، صفائی نصف ایمان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو لوگ کہیں گے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس بندے کو دیکھو ذرا کہ اپنا حال دیکھتا نہیں اور دوسروں کو کہہ رہا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کوشش کرنے لگ جائیں گے کہ میرے بہنوں اور بھائیوں، میرے گھر میں بھی بہت گند مچا ہے، آپ کے گھر میں بھی بہت گند مچا ہے، گند صاف کرنے کی کوشش کریں، ہم سب نے مل کر اپنے اپنے گھروں کو صاف کرنا، تو لوگ کہیں گے ہاں یہ صحیح بات ہے، وہ بیچارہ اس کے گھر میں ہی پڑا گند ہے، وہ پھر کہیں گے بیچارہ وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ بھی آپ کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوتی اور دوسروں کو خالی خلی کہا جاتا ہے تو پھر چینج نہیں نہ آ سکتی۔ تو آج کی اسپیچ کے متعلق ہے، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عن ابی ذر قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال لی، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ خاص الخاص ذاتی طور پر حضرت ابو ذر کو بتایا گیا تھا، انہوں نے کوئی بات کی ہوگی تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنت، جہاں کہیں پر بھی تم ہو، واتبع السیئۃ الحسنہ، اور اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے لے آؤ، ہے نا؟ پیچھے آنا ہوتا ہے نا، پیچھے لے آؤ ہر برائی کے، سیئہ برائی ہوتی ہے، ہر برائی کے پیچھے کیا چیز لے آؤ؟ الحسنتا، ایک حسنہ کو، ایک اچھائی کو، تمحوہا، وہ مٹا دے گی اس برائی کو۔ یہ جو ہا کا صیغہ ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ ہا کی ضمیر جا رہی ہے سیئہ کو، کہ جب تم کوئی نیکی کرو گے تو وہ تمہاری برائی کو مٹا دے گی۔ وخالق الناس، اور پیش آؤ، خلق اختیار کرو لوگوں کے ساتھ، بیہیویئر اختیار کرو لوگوں کے ساتھ، بخلق، ساتھ اس بیہیویئر کے ساتھ، اس خلق کے، حسن، جو خوبصورت ہو۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اچھا، اصل میں نا ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کان بن جائیں کہ جن سے آپ سنتے ہیں، تو انسان کہتا ہے اللہ یہ کیسی حدیث ہے، ڈر لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ بن جائیں جن سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان ایک دم دھک ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے کان بن جائے کہ آپ جس سے سنتے ہو کہ آپ وہ بات سنو ہی نہ جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو پسند کرتے ہیں آپ کا کان بس وہی کچھ سنے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر دیتے ہیں تو آپ کا پورے کے پورے جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے ہی کام کرتے ہیں، اور جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ چیز میں سن نہیں سکتی، گانے نہیں میں سن سکتی، میں غلط چیزیں نہیں سن سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ کان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پہ میری پوچھ ہونی ہے۔ I need to use it the way my Rabb wants me to۔
اسی طرح استعمال کروں گی اس کان کو جس طرح میرے رب نے چاہا ہے. آنکھ اللہ تعالیٰ میری بن جائے گا کہ میری آنکھ وہی چیز دیکھے گی جو میرا رب میرا اللہ چاہتا ہے. میں اس آنکھ سے کچھ وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو اللہ نہیں چاہتا. یہ اتنا خوبصورت تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں نا کسوٹی سی بن جاتی ہے، میزان سا بن جاتا ہے آپ کے دل میں. سمجھ لیں کہ جیسے وہ سگنل لائٹس نہیں ہوتی، اچھا ریڈ سگنل لائٹ جلتی ہے تو کوئی بچہ بھی ہونا تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے یہ سٹاپ کا سائن ہے، وی نیڈ ٹو سٹاپ. اور اگر گرین سگنل ہوتا تو چھوٹا سا بچہ بھی کہتا ہے کہ گاڑی چلائیں، اب تو چلنے کا ٹائم ہے، یو کین سٹاپ موو آن، ہے نا. تو وہ فیلنگ آپ کے دل کے اندر آ جاتی ہے. اور جب کوئی غلط کام ہوتا ہے بھلے کوئی آپ کو اس کے حلال حرام ہونے کا سمجھائے نہ سمجھائے، آپ کو پتا ہو نہ ہو، آپ کے دل کی ریڈ بتی جل جاتی ہے. آپ کہتے ہیں سٹاپ، نو، دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ ان اٹ. پتہ نہیں میرا دل کیوں نہیں مان رہا یہ سننے کو، پتہ نہیں میرا دل کیوں نہیں چاہ رہا اس چیز کو دیکھنے کو. وہ آپ کے اندر فرقان پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے دل کے اندر وہ کسوٹی پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کو صحیح ڈیسیژن لینے میں مدد دیتی ہے کہ کیا کام کرنے کے کیا نہیں کرنے کے. اب آپ دیکھیں ہمارے بزرگ، نانیاں دادیاں یاد کریں. اب ماں باپ کی مثال نہیں دے سکتے. اب نانیاں دادیوں کے ٹائم میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ان کے پاس کوئی اتنی نالج نہیں تھی دین کی. الحمدللہ میری کہ تھی الحمدللہ دینی تھی، لیکن اب جو حکمت والے بوڑھے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کے پاس بیٹھے نا، ان کو ہو سکتا ہے قرآن کا مطلب بھی نہ آتا ہو، وہ قرآن کی صرف تلاوت ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بری بات آتی ہے تو ایک دم کھٹک جاتے ہیں، روک دیتے ہیں لوگوں کو، یہ کام نہ کرنا، یہ غلط ہے. اور وہ اتنی حکمت کی باتیں کریں گے، آپ کہیں گے ان کے پاس اتنا علم تو نہیں ہے لیکن بات تو یہ بڑی اچھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تقوی ہے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کی ناراضگی کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تڑپ ہے. تو وہ دونوں چیزیں مل کے ان کو ہر برائی کے بارے میں گائیڈ کر دیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے گائیڈنس کو آسان کر دیتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرنے میں کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوتی. یہاں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم پڑھ پڑھا کے بھی قرآن پڑھ لیں، حدیثوں کے کورس اٹینڈ کر لیں، بس ہمارا یہ دل ہوتا ہے کہ ہمارے کھاتے میں کورسز پڑ جائیں، کہ ہم نے یہ کورس بھی کیا ہوا ہے، وہ کورس بھی کیا ہے. علم کی اپنی اہمیت ہے، وہ حاصل کیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، لیکن علم کا اصل میں مقصد کیا ہے کہ ہمارا عمل بدل جائے نا. اور اگر عمل ہی نہیں بدلا تو پھر کیا فائدہ ہوا. تو ہمارا حال یہ ہے کہ بری سے بری چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہوئی ہے کہ یہ کام نہ کرنا، اس میں بھی ہم کہتے ہیں اچھا یہ سوچ رہی ہوں میں، سارے لوگ تو کر رہے ہیں تو اگر میں نے کر لیا تو کیا برا ہو گیا، جہاں سب لوگ جائیں گے وہاں میں بھی چلی جاؤں گی. تو میری پیاری بہنوں، اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی جب سب گر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی ذرا ٹانگ توڑوا کے دیکھنا چاہیے کہ کیسی کوئی فیلنگ ہوتی ہے. کہتا ہے کوئی ایسے؟ نہیں نہ کہتا، ایسے نہیں کہتے. یہ تو ہم کہیں کہ وہ بہت بڑا بے وقوف ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ گڑھے میں گر رہے ہیں لوگ، تو کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف سہنے کی، سائڈ مار جائیں، ادھر سے سائڈ سے ہو کے گزر جائیں. تو عقل مند کیا کرتا ہے، فوراً اس چیز کو سمجھ جاتا ہے اور خود سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اب اس میں بتائیں کہ کیا چیز ہے کہ جو نہ سمجھ آتی ہو. یہ بات تو سب کو سمجھ آتی ہے. تو تقوی جو ہوتی ہے، تقوی جو ہوتا ہے نا، وہ ایک اتنی پیاری فیلنگ ہوتی ہے، جو آپ سوئے بھی ہو نا تو آپ جاگے رہتے ہیں، آپ نیند میں بھی ہوتے ہیں نا تو آپ کا دل جاگتا ہے. اور یعنی آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی نشانی لگتی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. جب آپ کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو آپ اللہ کی نشانی بن جاتے ہیں کہ مشکلات میں سے نکالنے والی ذات وہ اوپر ہے. اور یہ دیکھو کہ میں ایک مشکل میں سے نکل کے اور آسانی میں آئی ہوں، اور اگر اگلی آ گئی ہے تو بھی میں نکل جاؤں گی کیونکہ میرے رب کی ذات ہے. اور آپ جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کی نشانی بن گئی ہوں،
میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم مانے تو اس مشکل میں سے میں نکلوں، اللہ ہے، ڈونٹ وری. تو تب آپ کی بات میں وزن ہو جاتا ہے اور لوگ آپ کا یقین کرتے ہیں. لیکن جب تک تقوی نہیں نہ ہوتا، یہ بچنے کا عمل، اصل میں تقوی بچنے کو بھی کہتے ہیں. وقایا جو ہوتا ہے نا وہ بچنے کو کہتے ہیں. بچنا کس چیز سے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، اس کی نجات ہو گئی. تو اصل میں بات یہ کہ آپ کے ہرڈلز زندگی میں آتے جاتے ہیں اور آپ نے ان سے بچ 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 کے نکل جانا ہے. یہ کانٹے گناہوں کے، بد اخلاقی کے، بد لحاظی کے اور سیلفشنس کے، یہ سب راستے کے کانٹے ہیں جو آپ کے کپڑوں کو پکڑ کے اس کی تار ایسی کھینچ دیں گے کہ پورا سوٹ برباد ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی دوپٹے کی تار کھنچ جائے یا قمیض کی تار کھنچ جائے. اتنی حسین قمیض بھی ہو تو آپ کا پہننے کو دل نہیں چاہتا، آپ کہتے ہو کہ اس کی تار کھنچ گئی ہے اتنی برے طریقے سے کانٹے میں پھنسا کہ اس کی شکل ہی بگڑ گئی ہے، اور میں کتنا بھی کھینچوں اس کو لیکن اس کی شکل ویسی نہیں رہی جیسی شکل ہونی چاہیے تھی. تو یہ بات ہے کہ اکثر و بیشتر کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو حشر بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، پریزنٹیبل ہی نہیں رہتے. تو تقوی کیا کرتا ہے؟ آپ کو اس سے بچاتا ہے. آپ کے نیک اعمال اور آپ کی پرسنالٹی، آپ کا اخلاق اس قدر خوبصورت اور ملائم چیزیں ہیں کہ یہ کانٹوں سے بچ بچ کر ہی چلیں گی تو ہی بچاؤ ہو سکتا ہے. کہ کوئی آپ کو پرووک کرے، کوئی آپ کو پنچ کرے، کوئی آپ کو شہ دلائے کہ آپ وہ کام کر ہی چھوڑیں جو شیطان آپ سے چاہتا ہے، تو آپ کہیں نا استغفر اللہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ روزے دار کہ تم میں سے کسی کو اگر کوئی تنگ کرے تو آگے سے اور لڑے اور جھگڑے تو آگے سے کیا کہے؟ لا لا میں تو انا صائم، میں تو روزے دار ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تو بچ کے چلنا ہے. تو سبحان اللہ، اٹس سچ اے بیوٹیفل، یور لائف بیکم سو بیوٹیفل اینڈ ایزی جب آپ کے بیچ میں تقوی آ جاتا ہے. پھر آپ کو کوئی بڑے سے بڑا بھی تکلیف دے جاتا ہے نا، کوئی جملہ انسان کو، کوئی پاس سے گزرتے گزرتے ایسی بات کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے دل کو توڑ دے، تو آپ کہتے ہو کہ کوئی حرج نہیں، اللہ کی ذات ہے جو میرا دل جوڑے گا، جو میرا دل جڑا ہی رکھتا ہے. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس کا احسان آپ کو ہلکا کر دیتا ہے. لوگوں کا احسان کیا کرتا ہے؟ آپ کو بھاری کر دیتا ہے، آپ کے بوجھل کر دیتا ہے آپ کے کندھے. آپ امبیرس فیل کرتے ہو کہ مجھے کیوں احسان لینا پڑا، میں کیوں اتنی مجبور اور اتنی بے بس ہوئی کہ مجھے اس انسان کا احسان لینا پڑا. اور پھر لوگ احسان جتاتے بھی ہیں، آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں، آپ کو بادر کرتے ہیں، آپ کو امبیرس کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور وہ چیز آپ کو تنگ کرتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، جب اللہ احسان کرتا ہے تو آپ اور ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اس کی ناراضگی سے ڈریں. یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی رضامندی کے کام کریں. اس دفعہ اتنا پیاری یہ بات استاذہ نے سمجھائی کلاس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کو عبادت کا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تسبیح کا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری نہ تو تسبیح کی ضرورت ہے نہ عبادت کی ضرورت ہے. تو پھر انسان پوچھے پھر ہم عبادت کریں کیوں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لازم کر دیا عبادت کو؟ تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار بھولتا ہے اور غلطی کرتا ہے. حضرت آدم سے بھی بھول ہوئی، ہمارے والد سے بھی بھول ہوئی، اور انہوں نے توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ، ہر انسان کے اندر یہ فطرتاً ہے کہ وہ بھولتا بھی اور وہ غلطی بھی کرتا ہے. اب جب وہ اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں، کسی بھی چیز کے، دین کے حق میں کوئی کمی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی چاہے وہ کافر مشرک کوئی بھی ہے نا، کوئی جب گناہ کرتا ہے تو اس کو گلٹ لگ جاتا ہے، اور وہ گلٹ اس کو ڈپریس کرتا ہے روحانی طور پر. چاہے وہ ظاہری طور پر بہت اچھے حالوں میں ہو، لیکن اندرونی طور پر وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے.
تو اس گلٹ اور ڈپریشن سے نکالنے کے لیے عبادت اور تسبیح ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں تو ایک دم ہم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، ایک دم ہماری روح انرجی لیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے نا؟ تو سبحان اللہ، یہ جو ہے نا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، جو راس الحکمہ ہے، حکمت کی جو کی کھوپڑی ہے، کو سر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اکثر ہمیں تڑپ ہوتی ہے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اتنی حکمت کی باتیں لوگوں کو کیسے آ جاتی ہیں، یہ کیسے ایسی یہ بات کر دی جو میرے کبھی دل اور وہم و گمان میں بھی نہیں آئی۔ تو اس کا سورس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ وہ تنہائی میں بھی، یہ جو آگے کی بات آ رہی ہے نا کہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ جس کی تنہائیاں سنور جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر کو بھی سنوار دیتا ہے، کہ جب آپ بالکل اکیلے ہیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو بلیم کرنے والا، اس وقت آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ حیا اللہ تعالیٰ سے آنی چاہیے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، دوست احباب نہیں دیکھ رہے، دنیا والے نہیں دیکھ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جی بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر تدبر کرنے سے بھی، اور یہ کہ ہر وقت دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا جب آپ کے دل میں خیال ہوگا نا تو آپ حکمت والے کیسے ہوگے؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام چیز ہے، یہ نہیں آپ کی ٹرائی کریں گے، آپ کہیں گے نہیں، میں نہیں جو ہے نا یہ کام کروں گی، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ پھر آپ ہر حال میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری زندگی میں نا لوگ کیا کہیں گے، بہت بڑا خوف ہے۔ ہم کپڑے بھی اس لیے اچھے پہنتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کھانے بھی اس لیے پکاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم فنکشنز بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب سچ بتائیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگیوں میں یہ جملہ اور یہ سوچ کتنی کھبی ہوئی ہے اور کتنی گہری جو ہے نا اس کی جڑیں چلی گئی ہیں کہ ہم ہر چیز کو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن اصل میں بات کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ ہم اگر شادیوں کے فنکشن غلط کر رہے ہیں تو ہم نے کیا سوچنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں او جی مہندی نہ کی، ان لوگوں نے تو 10 دن کی مہندی کی تھی، تو کہیں گے اتنے غریب مسکین ہو گئے ہیں کہ ایک مہندی بھی نہیں کر سکے، اور ہماری تو ساری شادیوں پہ آئے ہیں، انجوائے کیا اور اب اپنی باری آئی ہے تو ایک ہی فنکشن رکھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اوہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں انہوں نے 10 کیے تھے، ہمیں 12 دن فنکشن کرنا ہے۔ اب یقین کریں کہ کسی خاتون سے میری بات ہوئی اور میں نے کہا کہ اسلامک طور پر شادی ہونی چاہیے، بڑے سکون کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے اور ولیمہ اچھا سا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے شوق کے ساتھ، اور یہ کہ بچوں کی زندگی اچھی گزرے، پہلا دن ہی ان کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی والا ہو، تو آگے سے انہوں نے کہا نہ، ہمارا تو خاندان ہی فنکشنوں والا ہے، ہمارے تو فنکشن ہوں گے ہی ہوں گے۔ استغفر اللہ، ایسے کہ یہ بات کہتے ہوئے یعنی اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے ایک دم دل جو ہے نا رک جائے، زبان رک جائے کہ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کسی چیز کے بارے میں، کہ نہ جی چھوڑو جی آپ یہ ساری باتیں، دنیا کی بات کرو، دنیا کیا چاہتی ہے، ہمارا خاندان کیا چاہتا ہے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے۔ ایون لڑکیاں یہ کہتی ہیں ہماری زندگی میں تو ایک دفعہ یہ دن آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی دفعہ میں اتنی غلطیاں اور اتنے گناہ کر لوں کہ بس ساری زندگی پھر اس کو بھگتوں۔ دس از واٹ دے مین۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ دلہن ناچتی ہے، دولہا ناچتا ہے، یعنی پہلے دن جس دن لڑکی کی آنکھیں ہی نہیں اٹھ رہی ہوتی کہ مجھے شرم آ رہی ہے، حیا ہوتی ہے، ایک 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 ڈفرنٹ سی فیلنگ ہوتی ہے شادی کے دن۔ لیکن یہ اب ایسا بنا دیا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر شادیوں کا انبار لگا ہے، اور اس میں دلہن کسی ایکٹریس کی طرح جو یا کوئی مطلب میں تو وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس طرح ناچ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ
کوئی کمانے والیاں ناچ رہی ہیں، نہ کوئی شرم نہ حیا، اور باپ دیکھ رہے ہیں اور باپوں کے دوست دیکھ رہے ہیں اور بھائیوں کے دوست دیکھ رہے ہیں اور بھائی دیکھ رہے ہیں کہ بہنیں کیسی ناچ رہی ہیں. یعنی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ بندہ تنہائی میں ڈرتا ہے تو کھلے عام بھی نہیں ڈرنا لوگوں نے چھوڑ دیے، اور نہ ڈر ہونے کا یہ ہو گیا کہ یوٹیوب پہ ڈال دو. دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت کھول کے، اچھا برا گنڈا، کوئی کسی طرح کا بھی بندہ ہو، کھول کے دیکھ لے ہمارے گھر کی عورتوں کو. یعنی اب تو گناہ جو ہے وہ بہت بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں اور بہت اوپن ہو گئے ہیں، اور کوئی ڈر اور خوف اور شرمندگی نہیں ہے اس پہ. اور اب اگر موت کا معاملہ دیکھ لیں تو موت کے وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں جی، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی کوئی فنکشن لے لینا اپنی زندگی کا. اب تو میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ اب یہ جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے فنکشن کرتی ہیں عورتیں کہ سارے تحفے اکٹھے کر لیتی ہیں، لوگ پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ کیا چیز چاہیے، جینڈر تم نے ریویل کرنا ہے بچے کا کہ نہیں کرنا. ایک وہ پارٹی کریٹ ہو گئی ہے، ایک اس کی ویلنٹائنس ڈے کی پارٹیز ہو گئی ہیں کرنی ضروری، کہ اگر خاوند نے آج پھول اور تحفہ نہ دیا تو وہ تو خاوند ہی نہیں. یعنی کچھ آپ دیکھنا شروع کریں کہ فنکشنز کیا ہو گئے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہو گئی ہیں، اس میں کتنا اللہ کا ڈر رہ گیا. تنہائیوں کے ڈر کو تو چھوڑے نا، یہ دیکھیں کہ عام لحاظ سے لوگ کتنا نہ ڈر ہو گئے ہیں کھلے طور پر. اگر اور اس لیے حکمت بھی غائب ہو گئی ہے، نہیں سمجھ آتی کہ کس وقت میں کیا بات کہنی ہے کیا نہیں کہنی. بالکل غلط موقع پر غلط بات انسان کہہ جاتا ہے اور اتنا بڑا فساد کریٹ ہو جاتا ہے. تو اتق اللہ حیثما کنت، جدھر بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے کام کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، اور جو کام کرتے ہو خالصتاً اللہ کے لیے کرو. آپ دیکھیں جس وقت آپ نے یہ اختیار کر لیا نا، آپ نے اپنے دل کو سیٹ کر لیا، اس کی فریکوینسی اس پہ سیٹ کر لی کہ میں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھنا ہے، اس کے بعد میں نے پھر بندوں کی دیکھنی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول بتایا ہوا ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی نہیں کرنا. بس یہ ایک رول بتا دیے. اگر آپ اس رول کو یاد رکھیں گے تو آپ کی زندگی، ہم سمجھتے ہیں زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، لوگ ہمیں کھا جائیں گے، لوگ روند ڈالیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، لوگ ہمیں اپنے فنکشنز میں نہیں بلائیں گے، ہم سے بھاگیں گے. الٹا حساب ہوتا ہے، لوگ آپ کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. ایک جھٹکا لگتا ہے شروع میں کیونکہ آپ کی استقامت کو اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی لوگ آپ سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ آپ کو کال کر کے آپ سے ٹائم لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اتنی استقامت ہم نے دکھانی ہوتی ہے کہ جب جھٹکا لگے کہ لوگ کہیں کہ نہیں نہیں آپ تو بس ایک ہی بات کرتی ہیں، آپ تو ایک ہی بات پہ ٹکی رہتی ہیں، ہم وہ ہمارے رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں کہ آ جاتے ہیں تو بس پھر اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہیں اور یہ کرو یہ نہ کرو تو بس رہنے دیں. تو یہ باتیں سننے کے لیے کیا ہے، سورہ لقمان میں کیا آتا ہے کہ وہ جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے اللہ سے ڈرنا اور نیکی امر بالمعروف کرنا اور نہیں انل منکر کرنا، اور جب یہ کرو تو کیا کرنا، لوگوں سے نہ ڈرنا، صبر کرنا. صبر کی اختیار، صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اٹ ٹیکس کریج، یس ڈیفینیٹلی اٹ ٹیکس کریج. یہ کریج نہ پیدا کر کے ہم کدھر جائیں گے یہ بتائیں مجھے. میں اکثر و بیشتر کہتی ہوں ہمارا تو حال اس جوکر کی طرح ہو گیا ہے کہ جس کے کپڑے ہر ٹوپی فرق اور منہ فرق اور ایک بازو فرق دوسری بازو فرق قمیض فرق، عجیب و غریب حلیہ جس کے اوپر لوگوں کو ہنسی آتی ہے نا، وہ ہمارا حلیہ وہ ہو گیا. ادھر سے ہندو سے لے، ادھر سے سکھ سے لے، ادھر سے کرسچن سے لے، ادھر سے یہود سے لے، ادھر سے کسی سے لے، سب کو لے کے ہم نے اپنا مرغولہ بنا لیا اور ہمیں اپنی بھی سمجھ نہیں. نو فاؤنڈیشن.
آپ نے فاؤنڈیشن کے اوپر دیکھیں، آپ کے پیروں کے نیچے زمین ہوتی ہے نا، تو آپ بالکل سیدھا کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ایسے برج کے اوپر جس کے اوپر تختے لگے ہوتے ہیں نا لکڑی کے، اور نیچے سے نظر آ رہی ہوتی ہے گہرائی، تو لوگ اس پہ ڈاوا ڈول ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں کہ اس پہ چلنے کی، کیونکہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہل رہی ہوتی ہے اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ تو جو بندہ اللہ کے خوف کو چھوڑ کر لوگوں کے خوف کے اس میں چنگل میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو پھر ان سے ڈرتے ہو، ان کی رضامندی کے کام کرنا چاہتے ہو، ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہو، تو پھر تم انہی لوگوں کے حوالے ہو۔ اب وہ جو تمہارے ساتھ سلوک کرنا چاہیں کریں۔ پھر ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دنیا کا ہر کام کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی تسلی سے بیٹھتے ہیں کہ اب تو لوگ راضی ہو گئے ہیں، تو پتہ چلتا ہے فون آتا ہے، جی وہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، وہ آپ کے فنکشن کے بارے میں یہ کر رہا تھا، کھانا تو آپ کا صحیح پکا کوئی نہیں تھا، نمک زیادہ تھا، آپ نے کپڑے اچھے نہیں پہنے تھے۔ اوہ واٹ، آئی ٹرائی ٹو پلیز دیم، ہے نا، اٹموسٹ کوشش کی کہ لوگ پلیز ہو جائیں، پر یہ تو، اور پھر ڈپریشن، پھر غصہ، پھر غیبتیں، پھر لڑائیاں، لوگ راضی نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں، جس بندے کو یہ مزہ آ جائے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور میں نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے، بس ایک رب کو فوکس، یہ سارے رب جو ہے نا میرے دل کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ جو الہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے فیشن کا الہ بیٹھا ہوا ہے، دولت کا الہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو میں شہرت کا الہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کے سب الہوں کو جب ہم سرو کرتے ہیں نا، تو ہم بکھر جاتے ہیں، ہماری پرسنالٹی سکیٹرڈ پرسنالٹی ہو جاتی ہے، ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں، اور بڑا بڑا گناہ کرتے ہوئے ہم نڈر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں اور ہم فوکسڈ ہوتے ہیں، حنیفا مسلمن، فوکسڈ مسلمان، مسلمان وہ ہوتا ہے جس طرف رب موڑے اس طرف مڑ جائے، جب وہ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہماری عزت ہو جاتی ہے، ہم پریزنٹیبل ہو جاتے ہیں، ہم سالڈ پرسنالٹی والے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بات میں وزن دے دیتا ہے، لوگ ہمیں اہمیت، وہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم نے نہیں چاہیے لوگوں سے کچھ بھی، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اچھا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کی نظر میں بھی ہمیں اچھا کر دیتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہ اس نے کہا اس طرح کے کپڑے پہنو تو ہم نے وہ کپڑے پہن لیے، اس نے کہا کہ آئے ہائے ہائے نہیں نہیں اس طرح کے کھانے نہ کھاؤ تو ہم نے ان کے جیسے کھانے شروع کر دیے، او ہو اس طرح کی باتیں نہ کرو، ہم نے ان کی جیسی باتیں کرنی شروع کر دی، تو پھر ہم کیا رنگ برنگے بن گئے۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو پھر ہم ایک ایسی پرسنالٹی بنتے ہیں جس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، آئی ہیو مائی اون تھنکنگ، آئی ہیو مائی اون فاؤنڈیشن، آئی ہیو مائی اون فوکس، مجھے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، they might be doing anything, I don't even care, I care about Allah سبحانہ وتعالیٰ، ادھر کچھ بچے ہیں اتنا دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کے، الحمدللہ، پاکستان میں گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا، کیونکہ اسلامک ملک کا نام لے کر، اور بھئی سارے مسلمان یہ کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، وہاں پر ریشو جو ہے نا گناہ کا اور گناہ کے اوپر ڈٹائی کا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، انفارچونیٹلی، ساروں کا نہیں کہتی لیکن موسٹلی۔ اور جب آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں نا، یورپ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں رہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے دین کی بڑی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ہم آلریڈی کمزور ہیں یہاں پر، تو ہمیں دین کے بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کسی بچی کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا نا کہ جب ان کی بات ہوئی اسکول میں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو گے لوگ ہوتے ہیں، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ہوموسیکشولز، ان کے حق میں ہم نے بات کرنی ہے، تو یو ہیو دا اسائنمنٹ، آپ نے اسائنمنٹ یہ کرنی ہے، and you're going to speak on their behalf. And she stood up and she said, no, I won't be able to do that because I don't think that that is right. And اور اس نے اس طرح سٹینڈ لیا، my religion tells me، اور سارے دلائل کھڑے ہو کے کلاس میں، اب ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا ادھیڑ عمر،
ہم تو ڈر جاتے اوہو آج اگر یہ کا کلاس سے اسکول سے نکال دیں گے، اخباروں میں ڈال دیں گے ہمارا نام، ہمیں بے عزت کر دیں گے اور ہمیں بلاک کر دیں گے اور ہمیں بلیک لسٹ کر دیں گے، ہمیں کیا کر، اتنا ڈر ہوتا ہے، اتنا ڈر ہوتا ہے. لیکن ایک جوان خون کھڑا ہو کے اور اپنی بات کر دیتا ہے. یہاں پر اگر اسکول میں ٹیچر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں بچے کو، تو ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن جب بچے خود سٹینڈ لیتے ہیں نا اور کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ یو نو واٹ آئی ڈونٹ تھنک دس از مائی تھنکنگ اینڈ یو نو نو بڈی کین فورس می ٹو ڈو اینی تھنگ سو آئی وونٹ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اس نے ایسے کہا کہ ٹیچر کی تو بس ہوئی نا، خاموش ہو گئی. اس کو نہیں، ورنہ اگر ذرا سا بھی کمزور دکھائے نا اپنے آپ کو، وہ زبردستی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ بات ہے کہ اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے کہ بھئی ہم کو پتا ہے کہ اگر یہ نیچرل چیز ہوتی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزا کیوں دیتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں سزا دیتا اس قوم کو جس نے، اگر نیچرل چیز تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس کو آسانی دینی چاہیے تھی. لیکن جب سزا ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے there must be something wrong. تو یہ اگر یہ علم کے ساتھ عمل، بہادری، to stand up for your rights as a Muslim, to make your foundation strong with your knowledge. اور آپ کے بیہیویئر سے پھر یہ ساری چیزیں، جب اس نے وہ اللہ سے بچی ڈری اور اس نے اللہ کا حکم مانا تو پھر کیا ہوا؟ باقی سب لوگ کہاں گئے؟ ایک دم بھسم. جیسے شیطان جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے سے اونٹ کی صورت میں آتا ہے، لیکن جب آپ اعوذ باللہ کہتے ہیں تو وہ چھوٹی مکھی جتنا رہ جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں چھوٹی مکھی بن جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. پکڑ کے ایک مارا تو ہو گیا. لیکن ہم بہت ڈرتے ہیں لوگوں سے، معاشرے سے. وہ قمیضیں چھوٹی کرتے تو وہ جی چاہ کتنا اوپر ہو جائے گا کہ نیچے کے انڈر گارمنٹس بھی نظر آئیں گے. اتنے سی تھرو کپڑے ہوئیں گے گرمی میں کہ آپ کے انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ نے نمبر بھی نظر آ جائے گا. اتنے پتلے کپڑے ہوں گے. پجامے پہننا شروع کیے تو اتنے اونچے کہ ٹانگیں ساری ننگی. وہ کیوں نہیں دکانداروں کو جا کے کہتے ہو نہیں لیں گے ہم یہ کپڑے؟ اللہ سے ڈرو، تم بھی ڈرو اور ہمیں بھی ڈرنے کو موقع دو. اس پجامے کو پورا کر کے دو، اس کو کپڑا لگاؤ. یہ وداؤٹ سلیوز کپڑے ہم نہیں دینے والے، یہ پتلے کپڑے ہم نہیں لینے والے. کہ کس طرح کے کپڑے آ گئے ہیں، موٹا کپڑا دو. لیکن جب پبلک کوئی اللہ کا ڈر شو ہی نہیں کرتی تو فیشن آپ کو مولڈ کر دے گا. یعنی یا تو فیشن مولڈ ہوگا یا آپ مولڈ ہوئیں گے. تو لوگوں نے یہ قبول کر لیا کہ ہم مولڈ ہو جائیں، ہم وہی کرتے ہیں جو فیشن کہتا ہے. اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹی ہوئی جینس، پھٹی ہوئی شرٹس. کس لیے؟ تاکہ غریب اور فقیر جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی ہے اور جو نعمت کے بغیر ایک جیسے لگیں. جینس کے کلر اتنے گندے کرتی ہیں جیسے میلی جینس پہنی ہوتی ہے. وہ کوئی جنکی ہوگا وہ بھی ویسا ہی لگ رہا ہوگا جیسے ایک جس کے پاس کافی سارے پیسے ہیں، وہ جس طرح نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. مولڈ تو اسلام کے لیے ہونا تھا. ہم نے تو اپنی شیپ ویسی بنانی تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو شیپ دینی تھی. ہم فیشن کے حساب سے ہو گئے اور دنیا کے حساب سے ہو گئے. دیکھو میری پیاری بہنوں، یہ دیز آر دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک. ہمارا تھنکنگ پروسیس رک گیا ہے. وی ہیو بیکم جسٹ فالوورس. ہم تو فالوورس بن گئے ہیں. جو چیز ہمیں ہاتھ میں دی جاتی ہے، ہمارے سامنے لائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سمینا و اطانا. بس او جی آ گئی ہے، بات ماننی ہے، بات ماننی. اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کہتے ہیں او اللہ بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے. وہ کیوں مشکل لگا؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیا، لوگوں کے حوالے کر دیا. تو ڈیفینیٹلی اللہ کا حکم آپ کو مشکل لگے گا. دو میں سے ایک ہی چیز آسان لگے گی نا. تو اتق اللہ حیثما کنت. اکیلے بیٹھے ہوں، کمپیوٹر پر ہوں، ٹیلی فون کے اوپر ہوں، کیا ٹائپ کر رہے ہیں؟ وہ کوئی اور بھی آپ کی ویڈیو بھی بنا رہا ہے اور اس چیز کو بھی رجسٹر کر رہا ہے. جو لکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، سب کچھ رجسٹر ہو رہا ہے. سب کچھ مووی بن رہی ہے اور وہ دکھائی جائے گی قیامت کے دن. اور وہ مجلس جس میں دکھائی جائے گی وہ زیادہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وہ اس دن کی عزت زیادہ میٹر کرتی ہے.
کہ اس دن ہائے یہ امی کو نہ پتہ چل جائے کہ میں نے کیا دیکھا ہے، امی کو نہ پتہ چل جائے کہ میں کس سے باتیں کر رہی ہوں. امی کو پتہ چل بھی گیا نا اس وقت تو امی درست کر دیں گی، سیدھے راستے پر ڈال دیں گی، لیکن اگر یہ لے کر آگے پہنچ گئے تو پھر بڑی شامت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور محبت والا ڈر کہ اللہ سے میں اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. میرے رب نے مجھے اتنی چیزیں دی ہیں، اتنے اس کے احسان ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اس کی ناشکری نہ کر دوں. وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. اچھا اب میں تو انسان ہوں، ہائے میں اتنا ڈرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، لیکن میرے سے پھر بھی غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری میٹھی باتیں ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہے. وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. کوئی بھی برائی کر بیٹھو تو اس کے پیچھے کوئی اچھائی لے آؤ. اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا امی آواز دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں امی، ایسے ہم کہتے ہیں امی کہ امی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی ہی ہم نے دکھی دل کے ساتھ جواب دیا. آ رہی ہوں نا، اب ہر وقت یہ آوازیں دیتی رہتی ہوں اور امی کا دل ہی ٹوٹ جائے کہ میں اتنے کام کرتی ہوں صبح سے رات تک اور اب میں نے ایک دفعہ آواز دیا تو اس کے جواب میں کیسے باتیں کی ہیں، کیونکہ ٹیلی فون ہاتھ میں ہوتا ہے، چیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کمپیوٹر پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آگے سے ایسے امی کو لگاتے ہیں. اب وہ دکھ گئی امی، اب کیا کریں؟ غلطی ہو گئی نا، اب کیا کریں؟ حسنہ، ایک حسنہ لے آئیں، جائیں امی کے ماتھے کو پیار دیں، امی کو ہگ کریں، پانی کا گلاس لے کے جائیں، میری پیاری شہزادی ماں جی پئیں پئیں اور مجھے معاف کر دیں. جی تو اب کیا ہوگا کہ حسنہ آپ نے کر دی اور امی نے واپس آپ کو 2 پیار دے دیا، آپ نے 1 پیار دیا تھا، امی نے 2 پیار دے دیے. اگر ساس نے کچھ کہہ دیا کہ یہ کیا کر دیا، یہ چیز یہاں کیوں رکھی تھی، آپ کو ہوا ہائے میرے تو پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں آپ، لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑی رہتے ہیں، میں سارے کام کرتی ہوں، آپ نے آگے سے کچھ بھی کہہ دیا، اب غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ چلے جائیں، کوئی تحفہ دے دیں، کوئی پیار کر لے، ان کا ہاتھ چوم لے، ماں جی مجھے معاف کر دیں. آپ آپ اتنی حکمت کی بات کرتی ہیں، آپ کو ساری سمجھ ہے، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں، اور الحمدللہ کہ آپ ہیں کہ آپ مجھے یہ باتیں سمجھا دیتی ہیں، میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی. تو محبت فاتح عالم ہوتی ہے، محبت ہر دل کو جیت لیتی ہے. نفرت ہمیشہ ناکامی کا منہ دکھاتی ہے. نفرت اور بغض جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتے. آپ کر کے دیکھ لیں، آپ نے جن سے نفرت کی اور بغض رکھا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. وہ گندگی ہوتی ہے نا، گندگی بوئی پیدا کرتی ہے، لیکن محبت خوشبو پھیلاتی ہے، محبت آسانی دیتی ہے. لیکن کچھ عورتوں کی اور کچھ لڑکیوں کی ساری زندگی بد اخلاقی میں گزرتی ہے اور وہ یہ پروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم بد اخلاق اس لیے ہوئے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا. You don't have to do that. یہ بہت ہم پنجابی میں کہتے ہیں گنجل پڑ جاتے ہیں، زندگی میں بہت ساری الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں اور محبت ان سب الجھنوں کو ایسے سالو کرتی ہے، ایسے ان گرہوں کو کھولتی ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے. تو ہر برائی اگر ہو جائے تو کوئی حسنہ کر دیں، کوئی اچھائی کر دیں، کوئی صدقہ کر دیں. کوئی اگر تنہائی میں کوئی غلطی ہو گئی اور صرف اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ صدقہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تمحوہا، وہ چیز مٹی جائے گی، اریز ہو جائے گی آپ کے نامہ اعمال سے. وہ اچھائی اس کو مٹا دے گی برائی کو. تو جیسے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے پینسل سے کچھ لکھا اور آپ کہتے ہیں غلط لکھ دیا ہے، اریز کر دو، اور اس کی جگہ اوور رائٹ آپ کچھ اور لکھ دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کون کون سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جب غلطی ہو جاتی ہے؟ آپ بول کے بھی بتا سکتے ہیں کون سی سچویشنز میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں؟ شاباش، بولیں. جلد بازی میں کیا ہوتا ہے؟ جی جیسے جلد بازی میں سچویشن اس طریقے سے ہینڈل نہیں ہوتی جیسے ہم نے ہینڈل کرنی ہوتی ہے، حکمت چلی جاتی ہے.
جیسے اکثر و بیشتر ہماری استاذہ کہتی ہوتی ہے نا کہ بچہ روتا ہوا چھوٹا آتا ہے تو ابھی اس بیچارے نے کچھ وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھر لگی ہے تو پکڑ کے بڑے کو پھینٹی لگا دی وہ یہ کیا ہوا ایکسکیوز می یہ مجھے کس چیز میں پھینٹی پڑ گئی آپ نے سنا ہی نہیں کہ اس چھوٹے کو کیا چوٹ لگی ہے اس کو آپ نے پہلے سے ازیوم کر لیا کہ ضرور بڑے نے ہی مارا ہوگا کیونکہ اکثر و بیشتر ہی مارتا ہے تو اس وقت نہیں بھی مارا ہوتا تو آپ نے اس کو کھڑکا دیا یعنی یہ جلد بازی کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں اب کیا ہوگا اب آپ نے یہ غلطی کر دی پھر کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اب آپ کو اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا آپ اس کو پیار بھی کریں گی آپ اس کو سوری بھی بولیں گی آپ کہیں گے غلطی سے ہو گیا I'm so sorry I was thinking of something else and I just assumed so I made a mistake تو سبحان اللہ وہ بچے کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ سبحان اللہ میری ماں کو سوری کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگلی دفعہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں بھی سوری کہہ دوں گا سبحان اللہ جی اور کوئی اور کون سی کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی سبحان اللہ جلدی سے بتائیں یعنی یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی ہیں الحمدللہ چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ جی غصے میں بھی انسان جو ہے وہ کافی غلطیاں کر جاتا ہے نا ہاں غصے میں اکثر و بیشتر منہ سے کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے جو بعد میں بادر کرتی ہے انسان کو کہ اور اگر تو لیٹس سے کہ وہ بندہ آپ کے پاس نہیں ہے اب کیا کریں آپ اس کے کیا حسنہ لے کر آ سکتے ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَجَعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس بھی مومن کو میں نے سب و شتم کیا جس کے ساتھ بھی برا کیا اب وہ مجھے مل نہیں رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی قربت نصیب کیجیے گا تاکہ وہ میری جان چھوڑ دیں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ اس کو سوری بولیں گی تو ایک اور نئی کہانی شروع ہو جائے گی تو آپ یہ دعا کر دیں اس کے حق میں اور اگر سوری کر سکتے ہیں تو کر دیں صحیح ہے نا سو دیر آر سو مینی سچویشنز اب آپ نے یہ سن لیا نا کہ ہر برائی کے پیچھے ایک حسنہ لے آؤں گی تو میری اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کو برائیوں کی چھوٹ مل گئی ہے کہ اچھی طرح جی بھر کے برائیاں کریں نہیں اتق اللہ اللہ سے ڈر کے اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے یہ نہیں کہ اب آج آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھ لینی ہے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے مووی دیکھ لی سن لیے اور پھر کہا بعد میں حسنہ لے آتی ہوں اس کے بعد نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کے خیالات کا بھی پتہ ہے کہ آپ دل میں کیا سوچ رہی ہیں ٹھیک ہے نا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ چاہے لوگ کیا کریں آپ کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ آپ کو آپ کا حق نہیں دیتے آپ سے بد اخلاقی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو آپ میں نہیں ہے آپ کو پرووک کر سکتے ہیں یعنی there are so many things that they can do to you maybe they are your test وہ آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ان کے ساتھ واپس پلٹ کے کیا کرتی ہوں اب ہم نے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھا نا کہ دشمن کے لیے بھی دعا کر دو جو جتنا زیادہ تنگ کرے اتنی بڑی دعا دے دو اس کو اللہ اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا دعا کی تھی ابو جہل اور عمر ان دونوں کے بیچ کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دونوں میں جس میں خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسلام کی طاقت بنا دے کیونکہ دونوں بہت اسٹرانگ پرسنالٹیز تھے تو تو کیا ہوا الحمدللہ ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خیر پہنچائی اتنی بڑی دعا دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خالد بن ولید کے بھائی مسلمان ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی تعریف کی تھی حالانکہ وہ ابھی کفار میں سے تھے کہ خالد اتنا زیادہ عقل مند انسان ہے تو مجھے حیرت ہے کہ کیوں ابھی تک اسلام میں نہیں آیا اس میں تو بہت بڑی سمجھ ہے اور یہ تعریف ان تک پہنچی تھی کہ واقعی میں زیادہ سمجھدار ہوں پھر میں کیوں دین اسلام کو نہیں قبول کر رہا یعنی اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ ان تک وہ بات پہنچی اور وہ پھر اسلام کی طرف راغب ہوئے تو جو تکلیف دے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے
اور اس کو سیدھے راستے پر ڈال دے، اس کے دل کو حکمت عطا فرما اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئیں، کوشش اپنی کریں۔ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں۔ انسان کے ساتھ یہ غلطیاں کوتاہیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ غلطیاں کرتا ہے اپنے گھر والوں کے۔ اتنی پیاری حدیث اس دفعہ ہم نے پڑھی ہے کہ نماز، روزہ اور یہ جو عبادات ہوتی ہیں، یہ جو گھر والوں یا ہمسایوں کے حق میں انسان کوئی کوتاہیاں کر دیتا ہے نا، اس کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ عبادات، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی بڑی ساری رکھی ہوئی ہیں، بس ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنی سی کوشش کرنی ہے، جتنا اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہیں اتنا کریں، آگے سے مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اچھا جی، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی۔ پچھلی حدیث جو تھی نا ابو درداء کی تھی، بڑی مزے کی کہانی ہے ان کی۔ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہاں کوئی حرج نہیں، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے۔ پتہ ہے میرا کیا دل تھا، ایک دن میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو ابو ہریرہ کی کیا بات یاد رہ گئی ہے، اور ایک دن آپ سے پوچھوں کہ حضرت انس کی کیا بات آپ کو یاد رہ گئی۔ کچھ ایک دو باتیں تو یاد رہنی چاہیے نا، اور یہ کہ نام بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ ابھی یہ بک ختم ہوگی تو کتنے سارے صحابہ کے نام بھی ہم کو آ جائیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہم کو پتہ چل جائے گا، ایک دو سبق ہر صحابی سے ہم سیکھ بھی لیں گے، اور الحمدللہ کہانی کی کہانی، صحیح ہے نا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خزرج سے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں دو ٹرائب تھے نا، اوس اور خزرج، بڑے لڑتے تھے ایک دوسرے سے، ہے نا، یاد ہے نا آپ کو۔ تو ان میں سے خزرج سے ابو درداء تھے۔ ان کے دوست جو تھے وہ عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ ابھی پیچھے ہٹے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں اسلام قبول کرتا۔ ان کے گھر کے چبوترے کے اوپر ایک بت بھی تھا، اور اس کو سجاتے تھے، سنوارتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ تو بدر سے جب واپس آئے نا، تو ابو درداء نے اپنے مدینہ والے کسی بندے سے پوچھا کہ اب عبداللہ بن رواحہ کی طرح، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کہ وہ فاتح کی صورت میں واپس آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ابو رواحہ ان کو کہا کرتے تھے، عبداللہ بن رواحہ ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو جائے، لیکن یہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے پر مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک دن یہ کسی کام کو گئے ہوئے تھے ابو درداء، تو کیونکہ آنا جانا تھا نا اس وقت، تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کسی کے دروازے کے کواڑ بند کرے۔ تو یہ گئے اور کہنے لگے، دیکھا تو ان کی بیوی گھر پہ تھی، بیوی بچے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آتے ہیں، آپ بیٹھیں۔ تو یہ اندر جا کے ان کے اس کمرے کی طرف چلے گئے جہاں پر ان کا بت تھا، اور پکڑ کے، کوئی بھی نہیں تھا کمرے میں، انہوں نے پکڑ کے بت کو توڑ دیا اور چلے گئے۔ جب ابو درداء واپس آئے تو بیوی رو رہی زار قطار کہ ہم تو برباد ہو گئے، اور تمہارے دوست عبداللہ بن رواحہ نے یہ کام کیا، یہ دیکھو کہ تمہارے خدا کو جو ہے نا توڑ پھوڑ کے چلا گیا۔ تو ان کو بہت غصہ آیا، لیکن تھوڑی دیر کے بیچ میں ان کو ہوش آیا کہ اگر یہ بت کسی قابل ہوتا تو اپنے آپ کو تو سیو کر لیتا نا، تو اس نے اپنے آپ کو کیوں نہیں سیو کیا، یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا۔ تو جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، تو قرآن کی آیت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگوں کو، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان سے پوچھ لو کہ کس نے ان کو توڑا ہے، وہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے اس سے پوچھ لو، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بول نہیں سکتے؟ تو ایک دم ان کو ہوش آئی کہ ہاں یہ تو بول بھی نہیں سکتے، اور یہ تو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایک دم پھر ان کا تکبر پلٹ آیا اور شرک، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ تو ہر انسان کی زندگی میں وہ وقت ضرور آتا ہے جب وہ ریئلائز کر لیتا ہے، وہ ریئلائزیشن کا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا، جس وقت پتہ چل جاتا ہے اللہ کے سوا اور کوئی ذات نہیں۔ تو ابو درداء کی زندگی میں بھی وہ وقت آیا کہ ایک دم ان کو اندر سے ہوش آ گئی کہ یہ بت تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور بچا سکا ہی نہیں، تو پھر تو یہ جھوٹا ہے۔ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اب جس وقت یہ گئے اور انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، اور ہر وقت ان کو یہ دکھ ہوتا تھا کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں، سارے لوگ جو ہیں وہ سیکھ گئے ہیں دین، اور میں نے اتنی دیر کیوں لگا دی، جیسے لوگوں کو گلٹ لگتا ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی تجارت بھی ترک کر دی، اتنے اچھے بزنس مین تھے، تجارت بھی چھوڑ دی، اور پڑھائی میں لگ گئے اور عبادت میں لگ گئے، اور سیکھنے لگ گئے دین کو، اور باجماعت نماز کا ان کو بہت شوق تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ نے تجارت چھوڑ دی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے، میں تو یہ صرف چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی. یعنی میں تمہیں نہیں روکتا کہ تم بزنس نہ کرو. ہاں جی، آپ نے صحیح کہا، ابو درداء کا تقویٰ بہت مشہور ہے. آپ نے تقویٰ کی پڑھی ہے نا، تو آپ کو تقویٰ والی صحابی کے بارے میں بتا رہی ہوں میں. اچھا، اب ابو درداء نے بہت زیادہ یہ ہے نا کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں نا وہ کریں. اب ان جیسا ہو سکتا ہے کہ تقویٰ ہمارا نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی تجارت بھی چھوڑی، زیب و زینت بھی چھوڑی. گھر میں اتنا کم سامان ہوتا تھا کہ حیران ہو جائے بندہ. سردی میں بھی ان کے پاس پتلی چادر ہوتی تھی، کوئی بستر نہیں تھا. ان کے گھر میں مہمان آئے تھے اور انتظار کرتے رہے، اب تکیہ دیں گے، چادر دیں گے، بستر دیں گے، ابھی دیں گے، ابھی دیں گے. ایک دوست نے کہا اب تو میں اٹھ کے جا رہا ہوں اور پوچھتا ہوں، گھر والوں کو ہوش نہیں آ رہی کہ بھئی کیوں نہیں دے رہے. تو جب انہوں نے ابو درداء کو دیکھا تو زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی چادر نہیں ہے، بستر نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، گھر کا سامان کدھر ہے، یہ خالی کیوں ہے گھر؟ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا ہمارا اصل گھر ایک دوسری جگہ پر واقع ہے، جو بھی سامان ہمیں ملتا ہے ہم فوراً اس گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. اگر آج اس گھر میں ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت پہ پیش کر دیتے. ہمارے اس گھر کے راستے میں ایک دشوار گزار گھاٹی حائل ہے، اسے عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا راہی یعنی مسافر بھاری بھرکم مسافر سے زیادہ بہتر ہے. یعنی میں اس گھر کو جانے لگوں گا جب تو میں ہلکا پھلکا ہوں تو بڑے اچھے سے پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر بھاری بھرکم ہوا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. تو انہوں نے پوچھا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو مہمان نے کہا ہاں جی مجھے سمجھ آ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنانا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں بنوں گا. تو حضرت عمر نے جب اصرار کیا تو کہنے لگے کہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ میں ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دوں تو وہ میں کر لوں گا، لیکن میں گورنر نہیں بنوں گا. کیونکہ یہ ڈرتے تھے، دولت سے ڈرتے. جب یہ ادھر گئے تو شام کے لوگ تو عیش کر رہے تھے، ان کے تناز اور نام تھے، ان کی آسائشیں تھیں ان کے پاس. تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور ان کو واضح دے دے کے کہتے کہ میں تو تمہیں حق کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہوں، تم اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہیں سکتے. ایسے ہی ہوتا نا، ہمارے گھر میں اتنے بستر ہوتے ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے، ہمارے گھر میں اتنے برتن ہوتے ہیں جو ہم کبھی الماریوں میں سے نکلتے ہی نہیں. مہمان بھی آتے تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ وہ پلیٹیں نکالیں، ان کو بھی عام پلیٹوں میں کھلا دیتے ہیں، کہتے کہ ٹوٹ نہ جائے. استغفر اللہ العظیم، پتہ نہیں یہ کیا مینٹیلٹی ہے اور یہ کیا سوچ ہے. سنبھال کے ہم نے ان کا کیا کرنا ہے، وہ نعوذ باللہ قبر میں ساتھ لے کے جانے ہیں، وہ سیٹ کیا ہے. تو وہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں نا، بندہ جو یوز ہی نہیں کر سکتا پھر اس کو رکھنے کا کیا فائدہ. تو وہ کہنے لگے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سارا مال تباہ اور برباد ہو جائے گا، تمہاری امیدوں پر پانی پہ. یعنی کیا کرو گے. قوم عاد کو دیکھو جس کا اپنے دور میں روئے زمین پر روب اور دبدبا تھا، اقتصادی حالت ان کی بڑی سٹرونگ تھی، ان کو اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، لیکن اس قوم کا تو نام و نشان بھی نہیں باقی رہا. وہ ایسا واز کیا کرتے تھے کہ لوگ خوب روتے تھے دھاڑی مار مار کے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرتے تھے نا. اچھا، ایک روز کیا ہوا کہ دیکھنے لگے کہ کچھ لوگ ایک بندے کو مار رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیوں مار رہے ہو. تو کہنے لگے کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر یہی شخص کنویں میں گر جائے تو کیا تم اس کو نکالو گے باہر. تو انہوں نے کہا ہاں جی کیوں نہیں نکالیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یعنی جو کنویں میں گرے گا تم اس کو گالیاں تو نہیں نا دینے لگ جاؤ گے، اور اس کو برا بھلا تو نہیں کہو گے اور مارو گے تو نہیں کہ تم گرے کیوں ہو. گر گیا بیچارہ تو اب تم مدد ہی کرو گے نا. تو پھر تم اس کو نہ مارو، اسے نصیحت کرو، اس کو سیدھا راستہ دکھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا. اپنے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم گناہگار نہیں ہوئے، اور اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس بندے سے نفرت نہ کرو. آپ کی بات سن کر وہ شخص زارو قطار رونے لگا جس نے گناہ کیا تھا، اور عام اس نے توبہ کا اعلان کیا. ایک نوجوان ابو درداء کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا اب یہ ساری ذرا نصیحتیں سن لینا اور اپنے دل کے اندر بٹھا لیں. تو
ہمارے رول ماڈلز اگر یہ لوگ ہوں گے نا تو کہیں نہ کہیں تو ہم پہنچ جائیں گے نا. وہ ہماری ایک ساتھی تھی, وہ کہتی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے نا مرسیڈیز مانگو تو ٹویوٹا کرولا تو مل ہی جائے گی. یعنی کہ اگر ہم بہت برے بھی ہوئے تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. تو رول ماڈلز اگر بہت ہائی رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے. لیکن اگر رول ماڈلز ہی گناہ گار اور شر پسند اور فحاشی والے لوگوں کو رکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہ ہم کپڑے ایکٹریسوں کو دیکھ کر پہنے, بال ان جیسے بنائیں, طور طریقے ان جیسے رکھیں, خوبصورت ان کی طرح لگنے کی کوشش کریں. نہیں, ہمارے رول ماڈلز فرق ہونے چاہیے. جو آگ کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ ہمارے رول ماڈلز نہیں ہو سکتے, اللہ کے راستے میں چلنے والے ہی ہو سکتے ہیں. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لڑکے سے, بیٹے تم اللہ کو خوشحالی میں یاد کرو, وہ تمہیں تنگ دستی میں یاد کرے گا. نہیں, ابو ذر غفاری دوسرے بندے تھے, دوسرے صحابی تھے. ابو درداء فرق تھے. تو بیٹے تم اپنی زندگی میں عالم یا متعلم یا پھر علمی مجالس میں فائدہ حاصل کرنے والے بن کر رہنا, کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گی. بیٹا مسجد کو اپنا گھر سمجھنا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے. جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشحالی, رحمت اور برکت اور پل صراط سے بخیریت عافیت اس کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہے. ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ نوجوان گفتگو کر رہے تھے, راستے میں کھڑے تھے اور گزرنے والے لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو نا, بازار جاتے ہیں نا تو کچھ لوگ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں اور عورتوں کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیکار میں. ادھر بھی اگر جائیں نا تو عورتیں مالز میں نا اپنے بچوں کو لے کے بس ویسے ہی گھوم رہی ہوتی ہیں ونڈو شاپنگ کے. اللہ کی بندیوں, سب سے بری جگہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بری لگتی ہے نا کسی بھی شہر کی, وہ اس کے سوق ہوتے ہیں, بازار. وہاں تو صرف ضرورت کے تحت بندہ جا سکتا ہے. وہ پارک نہیں ہے کہ جس میں جا کے آپ گھوم پھر رہی ہیں, کیونکہ ادھر بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے, شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, میرے بیٹو مسلمان کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے. یہ سب عورتوں کو سمجھ لینی چاہیے بات کہ ہمارا گھر ہمارا قلعہ ہے, اس میں وہ اپنی ذات اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے. جب تک آپ اپنے گھر میں ہیں نا تب تک آپ محفوظ ہیں. جیسے وہ دعا ہے نا جو وضو کے بعد آپ پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, پڑھتے ہیں نا یہ دعا, وسع لی فی داری, اللہ میرے گھر کو وسیع کر دے, مجھے تو اسی کے بیچ میں گھوموں پھروں تو مجھے لگے کہ میں دنیا جہان کی سیر کر رہی ہوں, مجھے اپنا گھر وسیع لگے, مجھے اپنے گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو. اب تو لوگ بھاگ بھاگ کے دروازہ کھول کھول کے بھاگتے ہیں باہر کہ کسی طرح باہر نکلو, گھر میں نہیں رہنا. صبح دوپہر شام, اس وقت پارک میں جاؤ, اس وقت مال میں جاؤ, اس وقت باہر کھانے کے لیے جاؤ, باہر باہر باہر. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ابو درداء کی نصیحت دیکھیں کہ میرے بیٹوں مسلمانوں کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے, اس میں وہ اپنی ذات اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے. بازاروں میں بلا وجہ نہ بیٹھا کرو, یہ بیٹھک انسان کو غافل کر دیتی ہے اور اس کے کردار کو زبردست نقصان پہنچاتی ہے. آپ اگر محفوظ بھی رہیں گے نا, آپ اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے, اگر بازار میں بہت زیادہ دیر بیکار میں, تو لوگوں کو آپ گناہگار کر دیں گے خدا نہ خواستہ. دمشق میں قیام کے دوران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درداء کا رشتہ مانگا. ابو درداء تھے نا, درداء ان کی بیٹی کا نام تھا. تو درداء کا رشتہ مانگا تو ابو درداء نے انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کی شادی عام مسلمانوں میں سے ایک ایسے جوان کے ساتھ کر دی جس کی دینی حالت آپ کو بہت پسند تھی. اللہ اکبر. ویسے ان کہانیوں سے ہم کو کتنا پتہ چلتا ہے نا. اس وقت تو اگر کسی کے پاس پیسہ ہے نا, وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, وہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے, وہ کیا کاروبار کرتا ہے, people don't even care. They just look at the money کہ یہ ویلتھی ہے, بس اس کو اپنی بیٹی دے دو, بیٹی عیش کرے گی. عیش کیسے کرے گی جب اس کے جذبات, اس کی روح ادھر جا کے مجروح ہوگی. آپ دیکھیں تو صحیح اس کا آگے کا حال تو دیکھیں. جو اللہ کا حق نہیں پورا کر رہا وہ آپ کی بیٹی کا حق کیا پورا کرے گا, کیسے کر سکتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بندوں سے بھی نہیں ڈرتا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تو ظاہر ہے ہمیں کیا معلوم, لیکن ابو درداء نے انکار کر دیا. یہ بات ساروں میں پھیل گئی. ایک شخص نے پوچھا, آپ نے ایسے کیوں کیا, یعنی بڑا زبردست گھرانہ تھا اور آپ دے سکتے تھے. آپ نے فرمایا, میں اپنی بیٹی کے معاملے میں مناسب فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں.
میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس میں میری بیٹی دردا کی بہتری ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ جب میری بیٹی ایسے محلات میں ہوگی جہاں موتیوں کی جگمگاہٹ اور نظروں کو خیرہ کرنے والی ہوگی اور کنیزیں خدمت کے لیے ہر دم موجود ہوں گی، تو پھر اس کی دینی حالت کا کیا حشر ہوگا؟ یعنی جیسے ہی بہت آسانی آ جاتی ہے دین خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، دمشق کے قیام کے دوران مسلسل لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے رہے ابو درداء، اور جب فوت ہونے لگے اور بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا ابو درداء آپ کو کیا شکوہ ہے؟ تو کہنے لگے اپنے گناہوں کا۔ اب ذرا سوچیں، اتنا ڈر ڈر کے چلنے والا بھی ڈرتا ہے۔ ہم نہ ڈر ڈر کے بھی ہم بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا کہ ہم نہ ڈر ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے اپنے گناہوں کا شکوہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے رب سے معافی۔ پھر آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو کہا میرے لیے میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرو، سارے کلمہ پڑھو، اور آپ لگاتار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد جب فوت ہو گئے تو حضرت عوف بن مالک اشجعی نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت مال متاع اور آسانیاں اور خوبصورت گھر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابو درداء کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ مال متاع، مختلف قسم کی نعمتیں اور رعنائیاں انہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں محض آخرت کے لیے ان راحتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں اور سینوں کے زور سے مسلسل پیچھے دھکیلتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جتنا آپ کر سکتے ہیں نا اتنا کریں، یہ سوچ کے کہ ابو درداء کیا کرتے تھے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی ہوتا ہے نا کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنا اپنے آپ کو چیزوں سے دور رکھے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے گھر میں رہنا، صاف ستھرے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جب تک آپ کے پاس کیا چیز ہے، اتق اللہ ہے تما کنتا، جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور کے ساتھ آپ کا دل جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ دیتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، آپ صدقہ بھی کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ہمارے لیے حرام نہیں کیا۔ تو ہر ایک کے تقویٰ کا لیول فرق ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسٹرائیو بیسٹ کے لیے کرنا ہے، ہم نے کوشش سب سے بہترین کے لیے کرنی ہے، ہمارے ہاتھ دینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہماری نیکیوں کو قبول کرے۔ آج کے دن کی یہ کلاس بھی ہم چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن پھر ہمارے کان اس ثواب کو نہ مس کر دیتے، اور میری زبان اس ثواب کو مس کر دیتی۔ تو اچھا ہوا کہ ہم نے یہ کلاس کر لی۔ ہمارے 4-5 بندے بھی آتے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں 5 لوگ بھی سنور گئے اور انہوں نے صحیح کر دیا تو ہزاروں پہ بھاری، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا ہے تو کہہ دیجئے، کیونکہ آج سب لوگ بزی ہیں، تو الحمدللہ میں نے بھی 9 منٹ ہی اور لیے ہیں زیادہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے وقت میں۔